یہ جو ہے نا یہ اعتکاف کا جو ہے نا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عشرہ جو ہے نا یہ آخری عشرہ یہ عتق من النار، یہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے یہ 3 عشرے۔ پہلا عشرہ رمضان شریف کا رحمت ہے، رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں، بھائی اٹھاؤ رحمتی جوڑ دو، رحمتی اٹھاؤ، جھولیاں بھر دو۔ جس نے جھولیاں بھر دیا تو پھر اس بندے کے لیے دوسرے عشرے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی معاف ہو گیا، تیرے غلطیاں کمیاں جتنی بھی ہے وہ سارے معاف ہو گیا۔ اور جب دوسرے عشرے میں بندے نے رمضان کے اہتمام کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل پڑھی، جس کے پاس مزدور لیبر ہے اس نے رمضان کے خاطر اس کے ساتھ رعایت کی، یہ بھی رمضان کا حق ہے، روزے کا حق ہے۔ جس نے کسی کو پکڑا ہے اور اس نے رمضان کی خاطر چھوڑ دیا، یہ بھی رمضان کا حق ہے، کیونکہ رمضان شریف کی ہر رات میں 70,000 قیدی جہنم سے اللہ کریم رہا کر دیتے ہیں، اور 30 دن رمضان کی 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں جتنی قیدی رہا ہو جاتے ہیں اتنی ساری قیدی آخری عید والے رات اللہ کریم رہا کر دیتے ہیں۔ یہ روزے کے فضائل ہے۔ تو جس نے دوسرے عشرے میں بھی اہتمام کیا روزے رکھنے کا اور تراویح اور تلاوت کا، تو پھر تیسرے عشرے میں اس کے لیے عتق من النار، آگ سے بچانے کا سرٹیفکیٹ، بھائی سرٹیفکیٹ تینوں مل گیا تو جنتی ہے۔ اور اس سے اور بڑی بات ہے کہ اس سے اور بڑی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کچھ نہ کچھ مسائل اسی طرح بیان کرنا تھا کہ اس میں روزے میں خصوصاً ہماری جو کمزوریاں ہے وہ یہ ہے کہ اکثر 2 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی کی غیبت کسی کی صفت میں لگ جاتی ہے، اس سے روزے کے جو اجر ہے جو ثواب ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم یدعو قول الزور، جس شخص نے رمضان میں ناجائز کلام کو نہیں چھوڑا، ناجائز کلام کو نہیں چھوڑا، والعمل اور برے کام کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجت، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس بندے کی ایدعا طعام و شراب کی، یہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ روزے کا حصہ ہے کہ مسلمان کی غیبت میں لگنا اور غلط بات سے بچنا، یہ روزے کا حق ہے۔ اور اس طرح کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامہ الا سہر، یہ امام احمد اور دارمی کی حدیث ہے، کتاب الرقاق میں ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک کی اور کوئی فائدہ نہیں ملتا اور سوائے پیاس کی، اور اتنی کئی لوگ ایسے ہیں کہ اس کو سوائے رات میں جاگنے کی کوئی شے ملتا ہی نہیں، کوئی شے نہیں ملتی، اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح مسواک زیادہ زیادہ استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ بھائی مسواک سے روزہ خراب ہو جائے گا، یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی فرماتے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستکو وہو صائم ما لا احسی، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے رمضان شریف میں۔ مسواک بہت ضروری ہے، کیونکہ مسواک علیحدہ اجر ہے، روزے کا علیحدہ اجر ہے، یہ اجروں میں اجر اکٹھا ہو جائے تو اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت بخاری میں حدیث ہے، قالت افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قیل لہشام امروا بالقضاء قال فلا بد من ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ابر بادل تھا، اور راوی کہتے کہ ہم نے افطار کیا، اس ٹائم تو گھڑیاں نہیں تھی،
پھر اس کی بعد جو ہے نا یہ سورج جو ہے نا یہ ظاہر ہو گیا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تو سورج دوبارہ ظاہر ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی قضا لازمی ہے، یعنی روزہ 13 ہو گیا، اور جو روزے کا جو کفارہ ہے، کفارہ شہرین متتابعین، جو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے وہ معاف ہو گیا، صرف ایک روزہ دوبارہ قضا آپ نے رکھنا ہے رمضان کے بعد۔ اسی طرح کچھ مسائل اور بھی ہے۔ اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے آنکھوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، تو روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے کہ بھائی جب ہم دوائی ڈالتے ہیں آنکھ میں تو وہ ذائقہ حلق میں محسوس ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ تمام علماء فقہا، تمام مفتی صاحبان کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ منفذ الغذا نہیں ہے۔ آنکھ جو ہے نا کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی نا جی؟ آنکھ میں چیز چلا گیا، حلق میں چلا گیا تو یہ کھانے والی چیز نہیں، یہ راستہ کھانے سے علیحدہ ہے، ذائقے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اسی طرح خوشبو لگانا، خوشبو تیز ہوئے مٹی ہوئے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا الٹی، من زرعه القیء فلیس علیہ قضاء من استقاء عمدا فلیقضی۔ حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد کی حدیث، ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی ہے، کتاب الصوم میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ جس کو الٹی آ گئی اس نے الٹی کی، چاہے تھوڑی ہو چاہے گھنی ہو، اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ جس نے جان بوجھ کے الٹی کی تو اس کا روزہ گیا، ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ثلاثۃ تین لا یفطرن صائم الحجامۃ والقیء والاحتلام۔ حجامہ سینگ لگانا، یہ استاد جی کو پتہ ہے، بزرگوں کو پتہ ہے نا، وہ آج کل رواج ہو نہیں ہے، اس سے کسی کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ کچھ حدیثوں میں کہ روزہ خراب ہو جاتا ہے سینگ لگانے والے کا اور لگوانے والے کا، لیکن اس کی تشریح بھی حدیثوں میں ہے کہ لگانے والا کا اس لیے خراب ہو گیا کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ خراب ہو جائے گا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور لگوانے والا کا یہ کہ وہ جو گند ہے نا، جو کچرا ہے، وہ منہ کے ذریعے کھینچ لیتا ہے تو اندر چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن اس حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اور احتلام جو خواب میں انسان کو شیطان دھوکہ دے دے، لیکن اس بات میں ایک مذاق ہی سمجھے، سچ ہی سمجھو۔ اکثر لڑکے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے احتلام ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ؟ یہ ذہن کی وجہ سے ہو جاتا ہے احتلام، سمجھ آ گئی نا جی؟ کبھی کسی نے اس طرح تو نہیں سوچا اللہ کے گھر میں بیٹھے کہ بھائی شیطان نے میرے سے پیچھے کی طرف مجھے دھوکہ دی دے، اس طرح تو نہیں ہوا، آگے سے شیطان نے دھوکہ دی دے، اس لیے کہ بھائی آپ کا سوچ جو ہے نا اسی طرح پہ نا۔ اچھا، تو احتلام سے کسی کا روزہ خراب نہیں ہوتا، اور احتلام میں اچھا اس میں غسل کا کیا طریقہ کار ہے؟ غسل کا یہ طریقہ کار ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، غرارے نہیں کرنا، نک میں پانی ڈالنا ہے، اوپر کھینچنا نہیں پانی، اور پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کنگھی کرنا جو ہے نا، جو مسجد گاہ بیٹھتے ہیں نا، بچوں کو اسلام ہو جاتا ہے، وہ کیسے مسجد بیٹھتا ہے؟ مسجد میں جو جان بوجھ کے کرنا ہے اس سے ہر قسم کا مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس نے زیادہ اگر مسجد کی آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنا چادر بچا دے، اپنے چادر سے آگے چلو، پھر آگے بچا دو، آگے چلو، اسی طریقے سے مسجد سے نکلنے باہر غسل کر کے آ جائے۔
اچھا اعتکاف کی طرف آتے ہیں تو اعتکاف اور ٹھیم توڑا رہ گیا. اعتکاف جس نے مسجد میں اعتکاف کیا تمام محلے والے کا جو ہے نا یہ گناہ جو ہے نا یہ کوئی کسی کے اوپر نہیں. اگر جس مسجد میں اعتکاف نہیں تو پوری محلے والے گنہگار ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. مسجد میں لازمی اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے. اعتکاف اتنی ضروری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا, پھر دوسرے عشرے میں فرمایا, پھر جبریل علیہ السلام آیا اور فرمایا کہ حضور یہ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں آخری زندگی تک اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام کیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کی جو ازواج مطہرات ہے اس نے بھی اس مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے. جو بیوی آتے ہمارے مائیاں تھے وہ بھی اہتمام کرتے. اچھا تیسرا مسئلہ ہے کہ عورتیں اکثر گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اکثر علماء یہ فتویٰ دیتے کہ یہ جائز ہے اعتکاف کے لیے گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں ہے, یہ خلاف ہے. مسجد میں اگر اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ نہیں ہے تو پھر عورت کا اعتکاف یہ ہے کہ وہ اپنی تلاوت پہ لگے جائے, اپنی نماز لے دھیان کرے, اپنی جو ہے نا دین کی طرف ذکر اذکار لے دھیان کرے, لیکن علیحدہ ایک کمرے میں بیٹھنا اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا اعتکاف کی طرح وہ اعتکاف نہیں ہے جی, وہ ہے ہی نہیں بلکہ وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے جی. مسجد میں اعتکاف. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف والے بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں لوگوں کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے, لیکن بیمار پرسی کے طریقہ یہ ہے کہ بھائی راستے میں چلتے چلتے اس کے پوچھیں بھائی طبیعت کیسے ہے, کیا ہے, کوئی خیر صلاح ہوگی, پھر واپسی ہٹنا ہے, بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ضروری کام جو اشد ضرورت ہو اس کام کے لیے آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. پھر اگر اشد ضرورت نہ ہو پھر آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. ہمارے بزرگ جو اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑا منور فرما دے, ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ کروڑا اجر دے دے. وہ اکثر ہمارے بزرگ ایک پیالی یا ایک گلاس دودھ پی لیتے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, پیٹ خراب نہ ہو جائے یا کوئی بدہضمی نہ ہو جائے. ایک اعتکاف میں 10 دن اس طرح گزارتے تھے. اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے, لیکن ادھر کھڑے ہو کے گولی اٹھا سکتے ہیں, مسجد میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو دوسرا بندہ دوائی لے آ دے اس کی دے دے. ایک مسجد میں واش روم نہیں, بندہ مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے. لیکن اسی طرح کہ بھائی لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے کا اعتکاف ہے, اس کو چھیڑنا نہیں, چھاڑنا نہیں, اکثر خاموشی کے ساتھ اس طرح بس نکل جاؤ, اپنا کام کر کے آ جاؤ. یہ اعتکاف کا طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر جو ہے نا یہ 7 راتوں میں 10 راتوں میں ضرور ہے آخری عشرے میں, اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا